آج کا جمعہ کا موضوع عظمت صحابہ ہے۔ عظمت صحابہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاروں کو چنا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر رب العالمین سے جنت کی خوشخبری پانے والے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر رب العالمین کے طرف سے بخشش کا پروانہ پانے والے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل ترین لوگ ہیں صحابہ اکرام، جن کے عظمت کے متعلق اور ان کی زندگیوں کے کچھ اور ان کی عظمت اور فضیلتوں کے حوالے سے بعض واقعات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ سامعین اکرام، آج کے جو پرفتن دور ہے، جس دور میں سوشل میڈیا انسانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے سوشل میڈیا، جس کے بغیر انسان آج اس کی زندگی ادھورا سمجھتا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے آئے دن ایسے فتنے انسانوں کے سامنے وجود میں آ جاتے ہیں، اور جس کے لپیٹ میں آ کر انسان اپنا ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنے اعمال سے دور ہو جاتا ہے، انسان آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے اعمال اور افکار کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے پا لیتا ہے۔ نتیجہ دنیا بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے، آخرت بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، دور حاضر میں اس سوشل میڈیا میں جو فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے امڑ آ رہے ہیں، جو فتنے سامنے آ رہے ہیں، ان میں ایک عظیم فتنہ صحابہ اکرام کے متعلق لب گشائی کرنا، صحابہ اکرام کے متعلق طعن و تشنیع کرنا، صحابہ اکرام کے زندگیوں کے بارے میں تحقیق کے نام پر ان کی غلطیوں کو اچھال کر انہیں گنہگار ثابت کرتے ہوئے اور انہیں منافق کے لفظ استعمال کرتے ہوئے، بلکہ بعض ایسے خبیث لوگ جو علماء کے شکل میں یا خطبہ کے شکل میں آ چکے ہیں سوشل میڈیا میں، جو صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ اس دور کے فرعون کہہ کر بھی پکارنے والے خبیث قسم کے لوگ اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے عام کر رہے ہیں اپنے بیانات کو۔ ایسی صورت میں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اور لوگوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھانے کے خاطر، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا اور ان کی قربانیوں کا اور ان کی ایمان کی جو چیزیں زندگیوں میں جس کے رب العالمین نے جن کے بارے میں دنیا میں جنت کی خوشخبری بتایا ہے، جن کے بارے میں ہدایت کا پروانہ رب العالمین نے ضامن دیا ہے، ایسے خوش نصیب ہستیوں کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ اپنا ایمان محفوظ رہ سکے اور اپنے عمل کے اندر مضبوطی آ سکے اور آخرت میں ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہو سکے۔ اس لحاظ سے آج کا خطبہ کا جمعہ کا ہم نے انتخاب کیا۔ آئیے رب العالمین جو تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو کلام نازل کیا قرآن کریم، اس قرآن کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر رب العالمین نے صحابہ اکرام کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ، وہ کون ہے؟ سب سے پہلا دستہ، سب سے پہلی گروہ من المہاجرین، مہاجرین لوگوں میں سے ہے، اس کے بعد انصار ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی اتباع کرنے والے لوگ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کے تفسیر میں اگر ہم جا کر دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی قربانیوں کے بارے میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسروں نے ذکر کیا۔ اس میں رب العالمین نے مہاجرین کا جو سب سے پہلے ذکر کیا، مہاجرین وہ ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے زندگی میں آپ پر ایمان لانے والے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے صحابی کہتے کس کو؟ صحابی کہتے اس ہستی کو جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے اور آپ سے ملاقات کیے،
اور چاہے کہ آپ سے روایت حدیث ذکر بھی نہ کیا ہو، لیکن آپ کا دیکھنا ثابت ہو ایمان کی حالت میں، آپ سے ملاقات ثابت ہو اور اسی ایمان کے حالت میں اس صحابی کا انتقال ہو، ان کو کہتے ہیں صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہر شخص کو صحابی نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس حالت میں دیکھنے والے صحابی کو، دیکھنے والے ہستی کو صحابی کہتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اور تو اگر خاتون ہے تو ان کو صحابیہ کہتے ہیں، اگر مرد ہے تو ان کو صحابی کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہے تو صحابہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ملاقات کیے، آپ کے ذریعے آپ کے زبان سے نکلنے والے ارشادات کو نقل کیے، سنے، محفوظ کیے۔ بعض لوگ آپ سے ملاقات کیے، آپ کے صحبت میں رہے، لیکن آپ سے کچھ نقل نہیں کیے، یعنی آپ سے کچھ حدیثیں ذکر نہیں کیے، لیکن ملاقات ان سے ثابت ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو صحابی کہتے۔ اور جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام کی تمام جماعت میں، تمام لوگوں میں جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ان سب لوگوں میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور پھر پے در پہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ شریعت نے صحابہ اکرام کے درجات کو بھی ذکر کیا، صحابہ اکرام کے درجات کو بھی ذکر کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے پیش نظر سب سے پہلا درجہ مہاجرین ہے، سب سے پہلا درجہ مہاجرین صحابہ اکرام کا ہے۔ اور مہاجر وہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی وجہ سے، ان کا اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر دشمنوں کے جانب سے ظلم و زیادتیاں ہوئے، ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹے گئے۔ ایسے صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ شہر کو جو لوگ آگئے، ان آنے والے صحابہ کو، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو، سفر کے سہولتوں کو، سفر کے مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے جو مکہ سے مدینہ پہنچے، اور جن میں بعض خوش نصیب مکہ آنے سے پہلے ہی، بعض خوش نصیب ایسے بھی ہے جن کو دو مرتبہ ہجرت کا موقع ملا، یعنی بعض ایسے ہستیاں ہیں جن کی تعداد سیرت کی کتابوں کی روشنی میں 100 سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ 112 ذکر کیے، بعض لوگ 102 صحابہ کا ذکر کیے۔ 100 سے زیادہ صحابہ اکرام حبشہ کے طرف ہجرت کیے۔ 5ویں یا 6ٹی نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا گیا، جب ان پر ظلم و زیادتی ہونے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ کے طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حبشہ چلے گئے، کچھ وہاں سال رہنے لگے، پھر ان کو خبر ملی مکہ کے لوگ سارے مسلمان ہوئے اور وہ مکہ آ گئے، لیکن وہ بعد مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اس طرح کی جھوٹی خبر ان کو ملی۔ لیکن جب وہ آ کر دیکھیں تو سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر کچھ دن رہنے لگے، مصیبتیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی شروع ہو گئے، تو پھر آخر کار اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صحابہ اکرام مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا ایسا خیال کیا ان کی حفاظت کے بارے میں اور ان کی سہولتوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی زندگی جیسے گزر رہی تھی، آپ کی دن و رات اور مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت دے رہے ہیں، ایسے حالت میں آپ کی دعوت جو پھیلتے ہوئے مدینہ بھی پہنچا دوسروں کے ذریعے۔ اور اسی طرح مکہ میں مختلف علاقوں سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ مکہ میں اس زمانے کے حساب سے جو حج ہوا کرتا تھا، لوگ آتے تھے۔ مدینہ سے بھی 12ویں نبوت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12ویں سال
بعض لوگ مدینہ آئے. جب وہ لوگ مدینہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں گئے, ان کے ڈیروں میں گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم مدینہ, ہماری بستی والے مکہ والے مدینہ آنا چاہتے ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ دو گے؟ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے, جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے حج کے لیے, جو آپ سے ملاقات کیے اس کے بعد ایمان لائے, ان لوگوں نے وعدہ کیا بالکل آپ آئیے, ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو, جو شکل و صورت میں ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے, مصعب بن عمیر جو بالکل نوجوان صحابی تھے, ان کو امیر بنا کر, ان کو دائی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھیجا. مدینہ کو بھیجا 12ویں نبوت میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مدینہ میں آپ لوگوں کو دعوت دینا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ میں یعنی جانے سے پہلے تک ان کو جتنے صورتیں یاد تھی, ان کے پاس جتنے آیتیں اللہ کے رسول پر جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ سارے کے سارے حفظ کر چکے تھے مصعب بن عمیر. انہوں نے مدینہ پہنچے اور پھر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. دعوت کا کام شروع کیا. دعوت کا مطلب کھانے کے دعوت کا کام نہیں. آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں دعوتوں کا مطلب کھانے کے دعوتوں کا لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے. دعوت کا مطلب کھانے کا نہیں. ہاں معنی نکلتا ہے کھانے کا, لیکن اصل مقصد دعوت کا دین کی بات لوگوں کو پہنچانا. آج یہ کام ختم ہو چکا ہے امت مسلمہ میں. آج یہ ختم ہو چکا ہے, 90% ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں, پریشانیاں اور آپسی اختلافات, مسلمانوں کی ذلت پستی اسی وجہ سے ہے. اس کی بہت سارے ریزن قرآن ہم کو ثبوت دے رہا ہے. تو صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک کے بعد ایک پہنچ رہے ہیں مدینہ. مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے اور 1 سال کے اندر گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیے, جن کی دعوت سے, جن کی پیغام سے, جن کا میسیج سے لگ بھگ 70 سے 80% مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر چکے. 70-80% لوگ اسلام قبول کر چکے تھے سوائے کچھ یہودی اور عیسائیوں کے. عرب کے جو لوگ تھے مدینہ میں, انصار یعنی اوس اور خزرج جو مشہور قبیلے تھے وہاں مدینہ میں, وہ ان لوگوں کے 70 سے 80% لوگ اسلام قبول کر چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال بعد 13ویں نبوت گزر چکا. اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی اب آپ کے جو باقی جو کچھ صحابہ ہیں ان کو بھی بھیجو مدینہ. اب صحابہ اکرام مدینہ جا رہے ہیں. جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اب ان کے اوپر مصیبتیں مکہ میں. ایک تو پہلے ہی مکہ میں ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر. آپ لوگ کئی بار سن چکے تھے, بلال, سمیہ, حمار, یاسیر اور اسی طرح خبائب, خباب, صہیب, اس طرح کے مشہور صحابہ اکرام. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق پر بھی ظلم ہوا, عثمان بن عفان پر بھی ظلم ہوا, اور سعد بن ابی وقاص پر بھی ظلم ہوا, عمر بن خطاب پر بھی ظلم ہوا, مختلف صحابہ اکرام پر ظلم ہوا. لیکن جب مدینہ جانے کا جب وقت آیا, جب مکہ کے مشرکوں کو سرداروں کو پتہ چلا یہ لوگ مدینہ جا رہے ہیں, تو اس وقت بھی اور خطرناک ظلم ان کے اوپر کیے. ان کے اوپر بہت خطرناک ظلم کیے ان کے اوپر. حتیٰ کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں آیا کہ وہ صرف ٹاٹ پہن کر مدینہ چلے گئے, جن کو اللہ کے رسول دائی بنا کر بھیجے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, جن کی بیوی ام سلمہ اور ان کا بچہ سلمہ, ان تینوں پر بھی ظلم کیا. وہ بچہ تو بالکل 1.5 سال کی عمر کا بچہ تھا, اس بچے پر بھی ان لوگوں نے ظلم سے پیچھے نہیں رہ گئے. اور ام سلمہ ابو سلمہ دونوں کو بچھاڑا ان لوگوں نے, مشرکین نے, اور یہاں تک کہ ان پر مختلف ظلم کیا. ابو سلمہ بیمار ہو کر ان کے ظلم کی وجہ سے وہ بیمار کے حالت میں مدینہ پہنچ گیا اکیلے. اور اسی طرح صحابیات بھی, جس میں ام سلمہ ہے, اللہ اکبر, سودا بنت زمع آئے, اور اس طرح صحابہ اکرام چل رہے ہیں. یہ صحابہ اکرام کو عظمت اور فضیلت کیوں مل رہا ہے؟ یہ لوگ اسلام کی خاطر, یہ لوگ دین کی خاطر قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ لوگ دین کی خاطر, ان کے اوپر ظلم و زیادتی ڈھایا جا رہا ہے, ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اسلام کی خاطر, اسلام کی خاطر, ایمان کی خاطر. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو درجہ مل رہا ہے, سب سے پہلا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ قربانیاں ان کی ویسے ہیں, ان کی قربانیاں ویسے ہیں, اسی لیے ان کے سب سے پہلا درجہ مل رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں. رات کا وقت تھا، 14ویں رات کی چاند بھی آسمان میں اچھی طرح جگمگا رہا ہے اور ستارے بھی اس کی رونق کے ساتھ، خوبصورت رونق کے ساتھ آسمان کا منظر زینت کو اور بڑھا دیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ستاروں کی بے شمار ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، کیا جس طرح ان آسمانوں میں جو ستارے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ اجر و ثواب آپ کے امت میں، آپ کے اصحاب میں سے کوئی ہے پانے والے؟ اما عائشہ سمجھ رہی ہے میرے ابا کا نام لے لیں گے، میرے ابا کا نام لے لیں گے اللہ کے رسول. کیوں؟ قربانی کا جب وقت آیا، نکلنے کا جب وقت آیا، ہجرت کا جب وقت آیا، سارے لوگ نکل رہے ہیں، ظلم ہوا ان کے اوپر، ہر طرح کے مصیبتیں ہوئے، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں. گھر میں سے جب نکلنے کا عین وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر پہ گئے دوپہر کے وقت میں اطلاع دینے کے لیے، سفر کی تیاری کرنے کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دوپہر کے وقت میں گھر پہ آنے کو دیکھ کر ابو بکر گھبرا گئے. کیا بات ہے؟ اگر اطلاع دیے تو میں خود آپ کے پاس آتا تھا، آپ کیوں اس وقت میں آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اچانک ایک اہم پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا اس بندے کو، اس خادم کو آپ کے صحبت میں رہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، آپ کو اجازت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی ابو بکر بڑے خوش ہوئے. کہا کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا یہ وقت آنے والا ہے، اسی لیے میں 2 اونٹ کو اچھی طرح تیار کر کے رکھا ہوں، ایک آپ میرے طرف سے ہدیتاً قبول کیجئے اور ایک میں، اور سفر کی راستہ بتانے کے لیے گائیڈ بھی ہمارے پاس رہے گا، صحبت میں سفر کا ایک خادم رہے گا جو ہمیں راستہ بتائے گا. اور وہ گائیڈ، وہ خادم، وہ سفیر جو ہوگا وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، امانت دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اس کو اجرت دے کر اور سفر کے راستہ بتانے کے حوالے سے اپنے ساتھ رکھا اور پھر نکلے. ان کی سفر شروع ہو رہا ہے، ان کی سفر شروع ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کی اطلاع، تیاری ہوئی، رات کا وقت ہے، اب نکلنا ہے، شام کا وقت ہے. علی بن ابی طالب ابھی نوجوان صحابی ہے جن کی عمر سیرت نگاروں لکھتے ہیں 18 سے کم ہے، ان کی عمر 18 سے کم ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ ان کو بلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، آپ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں، یہ کل صبح سب کو پہنچا دینا اور پھر آپ نکل کر آنا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے علی بن ابی طالب اپنے جان کو داؤ پہ ڈال دیے ہیں، خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ رہے ہیں. مشرکین کو خبر پہنچی کہ محمد ابن عبداللہ گھر سے ابھی نکلنے والا ہے تو سارے لوگ، سرداروں نے، ہر قبیلے کے سردار تلوار کو تھامے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، دروازے کے سامنے. محمد ابن عبداللہ نکلے اور ہم اس کے گردن کو اڑا دیں. اس طرح کا خطرہ امڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے سامنے، اللہ کے معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا. وہ تلواروں کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین یا کوئی اور سورت پڑھتے ہوئے باہر نکل چکے. اور پھر مشرکین مکہ دیکھتے ہی رہ گئے. بہت دیر ہو گیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو رہا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں بستر پر بار بار تو اندر کوئی لیٹا ہوا ہے بستر پر، اور آخرکار ابو جہل نے جا کر بستر پر چادر اٹھا کر دیکھے تو علی بن ابی طالب ہے. علی بن ابی طالب کو زور سے تماچا مارا اور اٹھایا. کہاں ہے محمد؟ کہا کہ معلوم نہیں، میں تو یہاں سویا ہوں. اللہ اکبر. علی بن ابی طالب کو زور سے تماچا مارا، دوڑتے ہوئے پھر آئے کہ یہ محمد نکل چکا ہے، پکڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر ان لوگوں نے نکلے دوڑتے ہوئے مختلف مکہ کے گلیوں میں، راستوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے. اور ان لوگوں نے تلاشی لیتے لیتے وقت گزر چکا، یہاں تک کہ رات ہو چکا ہے، کیونکہ مکہ کے اطراف میں، شہر کے اطراف میں جو پہاڑ ہے اور مختلف گھاٹیوں کے ساتھ ہے، جو اترنا چڑھنا، جو کہ شام کا وقت ہو چکا ہے. شام کا وقت ہو چکا ہے، یعنی گویا کہ ایک دن گزر چکا ہے. اب پھر شام کے وقت میں سارے لوگ مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے.
کہ کہا کہ ہم صبح پھر تلاشی لیں گے۔ ابو جہل رات کے وقت میں گھر پہنچتا ہے، ابو بکر صدیق کے گھر، اسلام کی خدمت میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہ سکے، خواتین بھی کیسے قربانیاں پیش کی، اللہ اکبر۔ دیکھیے گھر پہنچتے ہیں ابو جہل ابو بکر صدیق کے گھر، اور وہاں دیکھتے ہیں اللہ اکبر اسماء بنت ابی بکر گھر میں موجود ہے۔ کہاں ہیں تمہارے باپ؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد زوردار دھماچہ مارا ابو جہل نے اسماء بنت ابی بکر کو، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے ان کے کان پر جو بالی تھی وہ بھی گر چکا۔ اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے نکل چکا، ابو جہل نے باہر نکلا اور ان لوگوں سے کہا کہ صبح صبح ہی ہم کو مکہ کے باہر اطراف میں دیکھنا ہے، کیونکہ رات کے وقت میں کہیں شاید ہو سکتا کسی غار میں پناہ لیا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے دیکھتے ہوئے پھر صبح پہنچے، دیکھا تو صبح کے وقت میں دیکھتے ہوئے پہنچے ایک غار کے قریب، لیکن غار میں دیکھ نہیں سکے۔ ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے، جو مکہ کی گھاٹیوں میں، مکہ شہر کے بالکل باہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن ابو بکر کے اندر گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے غار کے سوراخوں سے مکہ کے مشرکین کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہو آپ؟ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ بے فکر رہیے، اطمینان سے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمتیں آپ کو آرام اور اطمینان پہنچانے کے غرض سے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ابو بکر کی خواہش ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ابو بکر تھک چکے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے زانو مبارک کو بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ لیٹ جائیے۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے زانو مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، ابو بکر کے زان کے اوپر سر رکھے، اور ابو بکر نے آرام کر رہے تھے، ٹیکا لیے ہوئے تھے پہاڑ کے دیوار پر، پتھر پہ چوٹی پر۔ اور اسی طرح اچانک ایک سوراخ پر نظر پڑی، سارے سوراخ بند ہے لیکن ایک سوراخ ہے، اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے، بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ابو بکر نے اپنے پیر کی انگوٹھی سے اس سوراخ کو بند کیا، لیکن اچانک کوئی زہریلا کیڑا نے ڈھک لیا، کاٹ لیا، جس کی وجہ سے، جس کی تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے، جو آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آنکھ کھولے، ابو بکر کی تکلیف کو پہچانے، اپنے لعاب دہن نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زخم کی جگہ پر رکھ دیے، ابو بکر کو شفا ہوا۔ اس طرح ابو بکر کی قربانی تھی، اس طرح ابو بکر کے گھر والوں کی قربانی تھی۔ اما عائشہ سوال کرتی ہے، آسمان میں ستارے جو ہے اس کے برابر کا اجر و ثواب کسی کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیوں نہیں، میرے صحابی عمر ابن خطاب ہے۔ اما عائشہ حیران ہو جاتی ہے، میرے والد کی اتنی قربانی ہے، ان کا یہ مقام نہیں ملے گا؟ ایسا وہ دل میں سوچتی ہے۔ اے عائشہ کیا سوچتی ہو آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ستاروں کے برابر یا ستاروں سے بڑھ کر اجر و ثواب شاید میرے والد ابو بکر کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ تم ابو بکر کے نیکیوں کے بارے میں سمجھنا چاہتی ہو، سننا چاہتی ہو؟ سنو، یہ ستارے جو ہے، ابو بکر جو غار میں میرے ساتھ تھے، غار سور میں جو 3 رات میرے ساتھ تھے، ان 3 راتوں کے برابر یہ ستارے نہیں ہیں۔ یعنی ابو بکر کی نیکیاں وہ 3 رات کے ان ستاروں سے زیادہ ہے ابو بکر کے۔ اور ابو بکر کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتی ہو، اللہ اکبر۔ ابو بکر کے یہ نیکیوں کے بارے میں ہمیشہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابو بکر صدیق سے بار بار کہتے تھے، ابو بکر آپ کے وہ 3 راتوں کے نیکیاں مجھے دے دو، اور آپ کے نیکیوں کے سمیت میرے زندگی کے پورے نیکیاں لے لو۔ لیکن دنیا میں یہ قاعدہ نہیں ہے کسی کی نیکی کسی کو ٹرانسفر کرے، کسی کی نیکی کسی کی عمل کسی کو ٹرانسفر کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو بکر صدیق کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کو جانیے، عمر ابن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو آپ سوچئے، نبوت کا دروازہ بند ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ محل اگر جان لے کوئی اگر نبی آئے گا بھی تو وہ عمر آئے گا۔ یعنی عمر کا مقام نبوت کے برابر کا، نبوت کے درجے کا عمر کا مقام ہے۔ اور
بے شمار صحابہ اکرام، بے شمار متواتر روایتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابی مسئلہ پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا دیتے، کہتے کہ اگر اس کے بعد اگر پھر ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز آپ سے پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو بکر سے پوچھ لینا، یا ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پوچھ لینا، ابو بکر سے پوچھ لینا یا عمر سے پوچھ لینا۔ اس طرح کا بہت سارے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ صحابہ اکرام کو یہ عظمت اور فضیلت اس لیے ملا کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی، اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ذکر کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آئے صحابہ اکرام، اچھی طرح تم لوگ جان لو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہودی، نصارہ اور مشرکین، اور اس کے بعد آنے والے جو بھی لوگ ہیں قیامت تک آنے والے، وہ سب لوگ اگر کامیابی ہونا ہے، ان سب کی نجات اگر ہونا ہے، تو آپ کے راستے کو اختیار کرنا، آپ کا طریقے کو اختیار کرنا، آپ کو رول ماڈل بنانا صحابہ اکرام کو۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے وہ لوگ ایمان لانا ہے، تبھی جا کر وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ گویا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان کا رول ماڈل اور ان کے لیے جو گائیڈ ہے صحابہ اکرام ہیں۔ ان کا ایمان اسی وقت قبول ہوگا جیسے صحابہ کا ہے۔ ہر آدمی جانچ لینا چاہیے، ہر آدمی تحقیق کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحابہ جیسا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمت اور فضیلت کو وقت جمعہ کا بہت محدود ہوتا ہے، آپ لوگ مطالعہ کیجئے۔ قرآن جو ہے غلافوں میں لپیٹ کر اونچے جگہوں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم مختلف مقامات پر صحابہ اکرام کی عظمتوں و فضیلتوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفتح کو لے لیجیے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آخری آیت میں ہر ٹکڑا اس آیت کا صحابہ کی عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ اکرام جو ہے آپس میں رحم دل ہے اور کفار کے اوپر بہت ہی شدید ہے۔ اور یہ وہ صحابہ ہے جن کی زندگیوں کے بارے میں، جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں مل رہے ہیں۔ گویا کہ پہلے آنے والی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات اور انجیل میں بھی ان صحابہ کی عظمتوں کو، ان صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پیشن گوئی، بھوشیہ وانی سنایا گیا کہ آخر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے رفقا، ان کے جانثار صحابہ ایسے رہیں گے، ان کی یہ علامتیں رہیں گے، اور کیا رہیں گے؟ تراہم رکعہم سجدم، اور وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے سجدے میں گر پڑیں گے، وہ تہجد کے پابند ہوں گے، وہ اللہ کے لیے لڑنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان صحابہ کی خوبیوں کا قرآن نے ذکر کیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ ہو کہو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے اگر میرے صحابہ ایک مد گیہوں، اور ایک روایت کے اندر ہے میرے صحابہ ایک مٹھی گیہوں اللہ کے راہ میں تقسیم کرے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں تقسیم کرے۔ صحابہ کے بعد آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ لگ بھگ 2.5-3 کلومیٹر کا بڑا ہے احد پہاڑ، جا کر دیکھیے مدینہ کے اندر، اتنا بڑا پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے بعد آنے والا کوئی مالدار اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ صحابہ مٹھی بھر گیہوں جو خرچ کیا، ایک مد کا مطلب آدھا کلو سے قریب ہوتا، ایک مد کا گیہوں اللہ کے راہ میں خرچ کیا، صحابہ کے برابر اس کا سونا نہیں ہوگا، اس کا صدقہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے صحابہ کو ایمان، صحابہ کا عمل، صحابہ کی جذبہ، صحابہ کی قربانی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی محفل میں بسا اوقات صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ ان صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دنیا میں صحابہ کے بعد کوئی ہستی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پالے، دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پالے۔ ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں آج اگر کوئی تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر
الٹی سیدھی کتابیں اسلام کے دشمن لکھے ہوئے کتابوں کی دلیل لا کر صحابہ کو منافق کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ذرا برابر بھی دل کے اندر کوئی شک آ جائے وہ صحابی ایسا کام کیوں کیا؟ کیونکہ ان صحابی کو اللہ نے مغفرت کیا، ان صحابہ کو معاف کر دیا ان کے تمام گناہوں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے ایک آدمی پوچھتے ہیں جس کو ترمذی نے ابن حبان نے ذکر کیا، ایک صحابی نے پوچھتے ہیں آپ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ معاویہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کہا ہے، یعنی اس امت کے علم کا سمندر کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو اس امت کے لیے علم کا سمندر، جو کہ اللہ کے رسول کے دور میں بالکل نوجوان تھے، ان کی عمر 11-12 سال سے شروع ہوئی اللہ کے رسول کے دور میں، مدینہ کے دور میں، لیکن سبحان اللہ ان کا علم کا اندازہ دیکھیے، ان کو علم کا سمندر کہا جا رہا ہے۔ قرآن مفسرین قرآن ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ معاویہ کو برا بلا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، ان کا 1 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاویہ اتنے خوش نصیب ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میتھمیٹک کا عالم کہا ہے۔ میاس جس کو ہمارا سبجیکٹ ہے، جو کہ آج سے دنیا کی تعلیم کے اندر، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھمیٹک کا عالم کہا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے بارے میں کہا اللہ معاویہ سے عذاب کو دور کر دے۔ ہر مسلمان اس بات پر گواہی دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خوشخبری سنا دے اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ الغرض بتانے کے مقصد مختصر انداز میں آخر میں آ کر میں یہ بتا دوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا اولئک ہم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے بارے میں کہا اولئک ہم المغفرہ، وہ مغفرت پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے جانچ لیا، سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کو دنیا کے اندر ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے جنت خریدی گئی۔ یہ ایسے خوش نصیب ہستیاں ہیں، اور بھی بے شمار دلائل موجود ہے، وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا کی اس سوشل میڈیا جو فتنہ ہے، اس میں جو کسی بھی عالم کے نام پہ، مفتی کے نام پہ، اسپیکر کے نام پہ کسی غیر کے بیان آئے فوراً اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنے محلے کے مسجد کے امام کے ذریعے تحقیق کرنا، اس کے بعد ہی اس کو شیئر کرنا، ورنہ اپنے ایمان خطرے میں گرے گا، اپنا ایمان خطرے میں گرے گا، اپنے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ سن لیجئے آج الحمدللہ جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کے متعلق، اس کے مخالف تمام امت کے اہل سنت کے تمام علماء نے اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت کے وہ تمام علماء اس کے بارے میں، اس کے ایمان میں شک کر رہے ہیں، اس کو اسلام کا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ اس صفوں میں کہیں شامل نہ ہونا، کیونکہ آج کل نوجوانوں کا طبقہ سوشل میڈیا پر بہت سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے غیر سب کے انجانے میں میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں، کہیں ہمارا ایمان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ اس کے پیش نظر آج صحابہ کی عظمت کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کی جیسے قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو صحابہ جیسے ایمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو صحابہ جیسے عمل بنا دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ہیں ان کی زندگیوں کے مطالعہ کر کے اس سے سبق لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے ہر برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے والے ہر نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔